बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं वहीद हुसैन और आज हम पीडीएम के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। कल पीडीएम का एक बड़ा अहम इजलास इस्लामाबाद में मुनक्कद हुआ, जिसमें यह फैसला किया गया है कि 23 मार्च को एक महंगाई मार्च का आगाज़ किया जा रहा है अगले साल इस्लामाबाद के अंदर, और तमाम जो पीडीएम की जमातें हैं वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगी 23 मार्च को। अब बुनियादी तौर पे 23 मार्च के दिन आपको मालूम है कि अक्सर जो शाराएँ हैं, बल्कि 23 मार्च से कबल ही चूँकि यहाँ पे परेड का इनेकाद होता है हर साल फ़ौज पाकिस्तान की जानिब से, तो अक्सर जो शाराएँ हैं वो 23 मार्च वाले दिन बंद होती हैं इस्लामाबाद में, जब तक कि परेड जो है उसका इख्तिताम नहीं हो जाता। तकरीबन आफ्टरनून में उसका इख्तिताम होता है। तो ये दिन का चुनाव जो है वो ख़ुद ही से ये बता रहा है कि पीडीएम की जो जमातें हैं वो किस तरह से 23 मार्च वाले दिन इस्लामाबाद में पहुंच पाएंगी। अब मैं सबसे पहले आपको ये बताता चलूं कि किसी भी जमहूरी अमल के अंदर आपको मालूम है कि अपोजिशन का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट किरदार होता है। अपोजिशन जो है वो हुकूमत की जितनी भी पॉलिसी साजी होती है, हुकूमत के फ़ैसले होते हैं, हुकूमत का जो डायरेक्शन होता है, उसके ऊपर जो भी वो फ़ैसले अवाम के ख़िलाफ़ करते हैं, मतलब अवाम के मफादात के ख़िलाफ़ करते हैं, उसको अपोजिशन जो है वो तनकीद का निशाना बना के उसके ऊपर प्रेशर डालती है, उसके ऊपर दबाव डालती है, ताकि वो अपना जो तरीक़ाकार है, अपने जो फ़ैसले हैं, अपना जो डायरेक्शन है, उसको दुरुस्त कर सके। ताहम पिछले 3.5 साल के दौरान हमने देखा है कि अपोजिशन जो है वो एक नहायत ही गैर फ़ाअल तरीके से अमल दरामद करती रही है। यही वजह है कि आज मुल्क के अंदर जो महंगाई है वो आसमान को छू रही है। हुकूमत अपनी फ़ैसले जो है अपनी मर्ज़ी से करती जा रही है और अपोजिशन उसको रोकने में नाकाम रही है। चाहे वो सेनेट के इंतख़ाबात हों, चाहे आप देख लें कि जितने भी कानून साजी की गई है पार्लिमान के अंदर, उसमें अपोजिशन आपको एक तकसीम और दूसरी कमज़ोर दिखाई दी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब जबकि अपोजिशन जो है उसके अंदर एक तकसीम पाई जाती है, पीपल्स पार्टी ऑलरेडी पीडीएम से अलहदा हो गई, और उसके बाद इस पीडीएम के अंदर जो जान थी, जो एक आपको ताकत दिखाई दे रही थी, वो तकसीम होगी। और पिछले अगर आप 2 माह के अंदर देखें, पीडीएम ने जितने भी रैलियाँ निकाली है मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर, चारों सूबों के अंदर, उसमें आपको अवाम जो है उसकी अदम मौजूदगी दिखाई देगी। सो अगर आप इस बैकग्राउंड को सामने रखें तो किस तरह से अपोजिशन की जो जमातें हैं पीडीएम की, वो 23 मार्च को इस्लामाबाद में एक बड़ा क्राउड जमा करने में कामयाब हो पाएंगी, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। दूसरा, इन्होंने खुद ही नाम दे दिया महंगाई मार्च का। 3.5 माह अभी रहते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर साहब ये कहते हैं जी कि आने वाले दिनों में जो पेट्रोलियम की प्राइसेस हैं उसमें कमी आएगी। जब पेट्रोलियम की प्राइसेस में कमी आएगी तो ज़ाहिर है कि महंगाई जो है उसके अंदर भी कमी आएगी। और अगर हुकूमत कोई बहुत बड़ा फ़ैसला कर लेती है, जो कि दिखाई नहीं देता, क्योंकि IMF के साथ जो हमारे इस वक्त जो एग्रीमेंट है उसके मुताबिक, और हुकूमत ख़ुद भी जो है वो पेट्रोलियम और एनर्जी की जो प्राइसेस हैं, यानी गैस बिजली के प्राइसेस हैं, पेट्रोल और डीज़ल के या बाकी जो प्रोडक्ट की प्राइसेस हैं, उससे बहुत ज़्यादा पैसा जनरेट करना चाहती है। लेकिन क्या मालूम कि 3.5 माह के बाद जो प्राइसेस हैं वो क्या होंगी। लिहाजा क्या ये पीडीएम का फ़ैसला दुरुस्त है कि वो महंगाई के नाम के ऊपर मार्च जो है वो करके इस्लामाबाद पहुंचेंगे। कल के इजलास के अंदर हमने देखा कि मौलाना साहब इस हद तक चले गए, ख़बरें ये आ रही थी कि उन्होंने कहा जी मैं तो इस्तीफ़ा देता हूँ पीडीएम के सदारत से, आप जिसको मर्ज़ी आप अपना सरबराह मुंतखब कर लें, अगर आपने मेरी बात ही नहीं सुननी। और वो बात ये है कि क्या यहाँ पे धरना देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। पीडीएम धरना नहीं दे सकती मॉरली। उसकी बुनियादी वजह क्या है? एक तो ये है कि आवाम जो है वो किस हद तक कमिटेड है इनके साथ। दूसरी वजह यह है कि 2014 के इमरान खान साहब के जो धरना था उसको आज की जो अपोजिशन है वो उसकी मुखालफत करती रही कि जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको अपना वक्त पूरा करना चाहिए। लिहाजा ये किस मॉरल ग्राउंड के ऊपर, पोलिटिकली मॉरल ग्राउंड के ऊपर आके यहाँ पे पार्लियामेंट के बाहर ये अपोजिशन के लोग जो हैं वो बैठेंगे और बैठ के इमरान खान साहब को ये कहेंगे कि आप मुस्ताफ़ी हो जाएं और मुल्क के अंदर नए इलेक्शन करवाए जाएं। एक इसके अंदर दूसरा पहलू है, वो ये पहलू है कि ज़िमनी इंतख़ाबात
ضمنی انتخابات جو ہیں اس کی اناؤنسمنٹ کی جا رہی ہے. پنجاب اور کے پی کے اندر باقی ملک کے مختلف علاقوں کے اندر اگر ضمنی انتخابات ہوتے ہیں جس میں مولانا صاحب نے کہا ہے جی کہ ہم حصہ بھی لیں گے, تو پھر آپ کیا جنرل الیکشن پہلے کروانا چاہتے ہیں یا ضمنی انتخابات کی طرف جو حکومت جا رہی ہے اس میں بھی آپ حصہ لینا چاہ رہے ہیں؟ تو ایک آپ کو کلیئرٹی دکھائی نہیں دیتی, کنفیوژن دکھائی دیتی ہے. استعفوں کے حوالے سے جو ایک بہت بڑا کارڈ تھا اپوزیشن کے پاس, میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر اب بھی جو رئیس پی ڈی ایم ہے یعنی پی ایم ایل این اور اس کی جو باقی جماعتیں ہیں, جس کی جو مولانا صاحب کی جماعت ہے یا بلوچستان نیشنل پارٹی ہے یا محمود خان اچکزئی صاحب کی پارٹی ہے یا باقی جو جماعتیں ہیں جو پارلیمنٹ کے اندر اکا دکا سیٹیں بھی ہیں, اگر یہ سارے چاروں صوبوں سے اور مرکز سے اگر وہ مستعفی ہو جاتے ہیں تو یقینی طور پہ ایک کرائسس تو کریٹ ہو جائے گا, ایک آپ کو سیاسی عدم استحکام کی صورتحال تو دکھائی دے گی. لیکن اس کے لیے پی ایم ایل این کے اندر بہت بڑا اختلاف پایا جاتا ہے. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کی جو سوچ ہے وہ بالکل مختلف ہے. ایون ود ان پارٹی باقی جو ایم این ایز ہیں جو موجود ہیں اسمبلی کے اندر یا پنجاب اسمبلی کے اندر جو موجود ہیں ان کے اندر بھی اختلاف پایا جاتا ہے. لہٰذا آپ کو پہلے ود ان پارٹی آپ کو ایک پیج پہ آنا پڑے گا. پیپلز پارٹی پہلے ہی اس کی مخالفت کر چکی ہے, پی ڈی ایم سے وہ باہر ہے. لہٰذا کیا اب سوال یہ ہے کہ کیا پی ڈی ایم بہت بڑا خطرہ پیدا کر سکتی ہے عمران خان صاحب کے لیے, ان کی حکومت کے لیے؟ تو اس کا جواب ہے بالکل بھی نہیں. عمران خان صاحب خود سے اگر کوئی مسئلہ پیدا کرنا چاہیں, جیسا کہ مہنگائی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, بہت بڑا چیلنج ہے اس ملک کو اس وقت, جس طرح کی مہنگائی اس وقت دیکھنے میں آئی ہے 3.5 سالوں کے اندر, جو قرضے ملک کے اوپر بڑھے ہیں, جو آئی ایم ایف کی طرف سے ڈائریکشنز ہیں, اس کی وجہ سے ایک منی بجٹ جو ہے وہ آنے والا ہے, وہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے عمران خان صاحب کے لیے. دوسری بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ جو ہے پاکستانی سیاست کے اندر ناظرین جاننا وہ ضروری ہے, وہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا فیکٹر. ہر جماعت جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب آئی ایس آئی چیف کی تعیناتی کا معاملہ سامنے آیا تو اس کے اوپر عمران خان صاحب نے کچھ جو ہے ڈیلے کر دیا اس معاملے کو. یعنی تعیناتی جو تھی, آج جو آئی ایس آئی کے چیف ہیں لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم صاحب کی جو تعیناتی تھی, فیض حمید صاحب کو یہاں سے جو ٹرانسفر ہونا تھا پوسٹ ہو کے آج وہ پشاور کے اندر کور کمانڈر ہے, تو اس وقت آپ نے دیکھا کہ اپوزیشن جو ہے وہ کتنی ایکٹیو ہو گئی. انہوں نے کہا جی یہ تو معاملات جو ہیں وہ اسلام آباد راولپنڈی کے خراب ہو چکے ہیں, عمران خان صاحب جو ہیں جو ان کے پاس کانفیڈنس تھا اسٹیبلشمنٹ کا وہ لوز کر چکے ہیں, لہٰذا اب جو ہیں معاملات جو ہیں وہ بالکل دوسری طرف کو جا رہے ہیں. یہاں تک کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی جو ہے وہ اسٹیٹمنٹس دی اس بات کے اوپر. لہٰذا یہ جو فیکٹر ہے بنیادی طور پہ تمام ہماری انفارچونیٹلی سیاسی جماعتیں, چاہے وہ حکومت کے اندر ہیں, اپوزیشن کے اندر ہیں, پی ڈی ایم کے اندر ہیں, سب کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھتی ہے کہ وہاں پہ معاملات کیا چل رہے ہیں, اور ہر ایک جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے نہ کہ ووٹر کے اوپر بلکہ وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ماحول کیا ہے ملک کے اندر, اور اس ماحول سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ایک بنیادی فیکٹر ہے پاکستان کی جو کمزور ڈیموکریسی رہی ہے, کمزور حکومتیں رہی ہیں, کہ وہ بجائے اس کے کہ اپنی جو ڈائریکشن ہے سیاسی اعتبار سے عوام کے اوپر انحصار زیادہ کرتے, اپنی پالیسیز کو ٹھیک کرتے, جو عوام کے مسائل ہیں ان کو آپ حل کرتے, آپ ایسی پالیسیز دے دے ود ان دا کنٹری, فارن پالیسی ایسی دیتے کہ آپ اپنی اسٹرینتھ کے اوپر حکومتوں کے اندر رہتے, حکومتوں کے اندر آتے. لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوتا رہا ہے. لہٰذا اب بھی جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں وہ ان کا جو زیادہ انحصار ہے وہ کہیں اور ہے, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ بڑھیں گے تو پھر ہی ان کو اس سے فائدہ ہوگا. اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو پا رہی ہے. ابھی بھی میں یہ کہوں گا کہ اگر اپوزیشن کے لوگ جو رئیس پی ڈی ایم ہیں اگر یہ مستعفی ہو جاتے ہیں اسمبلیوں سے تو یقینی طور پہ ایک بحرانی کیفیت پیدا ہوگی. جب بحرانی کیفیت پیدا ہوگی تو پھر ہی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب قبل از وقت انتخابات کی طرف جائیں گے. اگر یہ صورتحال پیدا نہیں ہوتی, اگلے 1.5 سال کے اندر
ملک کے اندر اگر عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ معاشی طور پہ بہتری لے آتی ہے تو ڈیفینیٹلی پھر اپوزیشن کے لیے چیلنجز جو ہیں وہ بڑھیں گے. اور آپ دیکھ لیں کہ لوگوں کی جو دلچسپی ہے ابھی جو 133 کے اوپر جو انتخابات ہوئے جس میں 18% لوگوں نے ووٹ کیا, یعنی 100 میں سے 18 لوگ نکلے ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے اپوزیشن کی جماعتوں کے لیے, نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی ہو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پی ڈی ایم کوئی خطرہ ہے عمران خان صاحب کے لیے؟ بظاہر ایسا دکھائی نہیں دیتا. اگر وہ اس حد تک چلے جائیں جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہاں پہ آ کے بیٹھ جائیں اور مستعفی ہو جائیں اور وہ یہ کہیں گی کہ جی ہم یہاں سے تبھی جائیں گے جب یہ حکومت جو ہے اس کا خاتمہ ہو جائے, لیکن مورلی وہ یہ نہیں کر سکتے کیونکہ 2014 میں عمران خان صاحب کے دھرنے اور ان کی جو اپوزیشن تھی اور وہ جو استعفیٰ مانگ رہے تھے نواز شریف سے, اس کو ان جماعتوں نے اس کی مخالفت کی تھی, اس کو اپوز کیا تھا کہ کوئی بھی الیکٹڈ گورنمنٹ جو ہے جب تک وہ اپنا وقت پورا نہیں کرتی اس کو مستعفی نہیں ہونا چاہیے. عوامی حکومت کو لے کے آتی ہے, عوامی حکومت کو واپس لے کر جائے گی. جاتے جاتے میں آپ کو یہ بتاؤں ناظرین کہ یہ جو پرویز خٹک صاحب نے سیالکوٹ کے حوالے سے کل جو ایک سٹیٹمنٹ دی ہے نہایت ہی افسوسناک ہے, نہایت ہی اس کی مذمت کی جانی چاہیے کہ پرائم منسٹر ایک طرف کھڑے ہیں, پوری حکومت ایک طرف کھڑی ہے, پوری ریاست ایک طرف کھڑی ہے, پوری عوام ایک طرف کھڑی ہے, اور پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ عجیب و غریب قسم کے وہ جو ہے بیانات دے رہے ہیں. لگتا ہے ایسے ہے کہ چونکہ گیس کی بھی کمی ہے, بجلی کی بھی کمی ہے, سردی بڑھ رہی ہے, تو انہوں نے کوئلے کا استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو گرم کرنے کی کوشش کی, اور وہ کوئلے کا دھواں جو ہوتا ہے وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے, وہ ان کے دماغ کو چڑھ گیا ہے اور ان کو معلوم نہیں ہے کہ وہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. کہ وہ لوگ جنہوں نے ایک غیر ملکی کو جو پاکستان کے اندر کام کرنے کے لیے آیا تھا, ملازمت کر رہا تھا, اس کو بے دردی سے اس کو ہلاک کیا بغیر کسی شواہد کے, بغیر کسی انویسٹیگیشن کے, قانون کو بھی ہاتھ میں لے لیا, انویسٹیگیشن بھی خود کر دی, فیصلہ بھی خود صادر کر دیا اور پھر سزا بھی دے دی. ایسے لوگوں کے خلاف اس قسم کی بیان بازی کرنا یہ ایک ملک کے ڈیفنس منسٹر کو جائز نہیں ہے, اور نہ اس کو ڈیفنس منسٹر جو ہے وہ اس قسم کی غیر ذمہ دارانہ جو ہے گفتگو کرنی چاہیے. ناظرین, ہمارا جو فیس بک پیج ہے اس کو لائک کریں, یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ہم سے اپنے ویوز بھی شیئر کریں.